الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ابھی کی مجلس میں آپ حضرات سے تصوف مشاہیر امت کی نظر میں علم تصوف کا مقام کیا ہے، اسلاف امت کے جو بڑے بڑے جبال العلم گزرے ہیں ان لوگوں نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے۔ شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں، ہما علمانی اصلیانی لا یستغنی احدہما عن الآخر بمنزلۃ الاسلام والایمان مرتبۃ کل منہما بالآخر کالجسم والقلب لا ينفك احد من صاحبہ۔ دونوں علوم اصلی ہیں، یعنی علم الفقہ بھی اور علم الاخلاق بھی، ایک دوسرے سے یہ علوم مستغنی نہیں ہو سکتے۔ جیسے اسلام اور ایمان کی حیثیت ہے ویسے علم الاخلاق کی بھی حیثیت ہے۔ ہر علم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا بندھا ہوا ہے جیسے جسم اور دل، ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ دل نکال کے الگ رکھ دیے، جسم الگ رکھ دیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی علم الاخلاق یہ شریعت کی جان ہے، شریعت کا دل ہے، اسے الگ نہیں کر سکتے۔ شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے۔ شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، الشریعۃ ظاہر الحقیقۃ والحقیقۃ باطن الشریعۃ وہما متلازمتان لا یتم احدہما الا بالآخر۔ شریعت حقیقت کے ظاہر کا نام ہے اور حقیقت شریعت کے باطن کا نام ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ لا یتم احدہما الا بالآخر، ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ شریعت طریقت کے بغیر، طریقت شریعت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ چار ائمہ میں سے ایک بڑے امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بڑا مقبول ہوا ہے، ہر طبقے میں اسے بہت اہتمام سے ذکر بھی کیا جاتا ہے، چاروں سلاسل میں۔ من تفقہ، جس نے علم الفقہ حاصل کیا، ولم یتصوف، مگر علم تصوف حاصل نہیں کیا، فقط تفسق، تو وہ فسق اور فجور میں مبتلا ہو گیا۔ علم الفقہ یعنی بڑے فقیہ ہیں، بڑے مفتی ہیں، بڑے عالم ہیں، علامہ ہیں، لیکن تصوف سے دور دور تک کی مناسبت اور تعلق نہیں ہے، تو علم ہونے کے باوجود بھی فاسق اور فاجر بنے رہیں گے، نمازیں چھوڑیں گے، جماعت کی نماز چھوڑیں گے، گناہ بھی کریں گے۔ ہم نے بھی دیکھا بعض ایسے پڑھے لکھے طبقے کو جو حدیث کا درس دینے کے لیے آ رہے ہیں، کار میں آتے ہوئے کامنٹری دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، کرکٹ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور حدیث کا درس دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمارے استاذ حضرت مفتی ارشد صاحب دامت برکاتہم بجھیڑی کے، انہوں نے سنایا کہ بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایک صاحب جلسے میں، اور ساتھ پورا سفر کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں اور بیان کے لیے جا رہے ہیں۔ تو علم الفقہ تو حاصل ہے، لیکن علم تصوف حاصل نہیں ہے تو تنہائی کی زندگی ایسے گناہوں کے ساتھ رہے گی، تو کیا اثرات پڑھنے والے پر منتقل ہوں گے۔ ومن تصوف، اور جو علم التصوف حاصل کیا، ولم یتفقہ، اور علم فقہ حاصل نہیں کیا، فقط تزندق، تو وہ زندیق بن جائے گا۔ صرف تصوف ہی رہا، مسائل نہیں سیکھا، تو دین اپنی طرف سے گھڑتے گھڑتے ایک نیا دین بنا لے گا۔
اور اصل دین سے ہٹ جائے گا۔ اور وہ لوگ وہی ہیں جو مزاروں پر، درگاہوں پر، فلاں پر جو صوفیہ، بزرگان دین، ان کے نام پر ان کے نام پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، علم الفقہ سے محروم ہے۔ اس واسطے ایک نیا دین، نیا صوفیت گھڑ کر وہ اسی کو شریعت سمجھتے ہیں۔ ہا ہو ہی کو بولتے ہیں، وہ پوری حقیقت تصوف۔ ایک صاحب حضرت تھانوی جب آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے مزہ آئے گا۔ تو حضرت نے لکھا ایک جگہ پر، کسی نے پوچھا آپ طریقت جانتے ہیں؟ طریقت کیا مطلب؟ ہا ہو ہی کیا مطلب اس کا بولو؟ تو ہا ہو ہی کا کیا مطلب؟ تو اب وہ بولتے ہیں لا الہ کا ہا، لا الہ کا ہا، الا اللہ کا ہو، ہا ہو، محمد الرسول اللہ کی ہی، تو ہا ہو ہی یہ کلمے کی حقیقت ہے۔ اب دیکھو، ہا ہو ہی کو کلمے کی حقیقت بولا، ایسا شارٹ فارم کون سا فقہ کیا ہے؟ بھئی تجوید میں بھی اختصار ہوتا ہے، جیسے تعوذ ہے، تسمیہ ہے، حوقلہ ہے، فلاں ہے، یہ سب بولتے ہیں، لیکن یہ ہا ہو ہی کون بولا ہے؟ تو اسی کو حقیقت، طریقہ، تصوف بولتے ہیں لوگ۔ ومن جمع بینہما، اور جو دونوں کو جمع کر لیا، فقط تحقق، تو وہ اصل میں محقق ہوا۔ تو علم الفقہ اور علم التصوف دونوں حاصل ہوگا تو وہ محقق بنے گا۔ اسی واسطے حضرت تھانوی اور آپ جیسے جو حضرات ہیں، ان کو محقق بھی مانتی ہے امت، اور ان کی تحریرات کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ جو خشک مفتی رہے گا اس کی تحریرات میں وہ جان نہیں آتی، وہ مقبولیت نہیں آتی۔ اب آ جائیں مفتیان اکرام کے استاذ الاساتذہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں الطریقۃ والشریعۃ متلازمتان، طریقت اور شریعت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ علامہ شامی کا اگر فتویٰ مسائل میں چلتا ہے تو علامہ شامی کی یہ تحریر کیوں قابل استدلال نہیں ہوگی؟ اکبر الہ آبادی شریعت اور تصوف کے حوالے سے جو باتیں لکھے ہیں آسان انداز میں، سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز۔ سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز، شریعت در محفل مصطفیٰ، طریقت عروج دل مصطفیٰ۔ شریعت میں ہے صورت فتح بدر، شریعت میں ہے صورت فتح بدر، جنگ بدر کی طرف۔ طریقت میں ہے معنی شق صدر، شریعت میں ہے قیل و قال و حبیب، طریقت میں ہے حسن و جمال و حبیب۔ نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی رنگ، نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی رنگ، عبث ہے یہ صوفی و ملا کی جنگ، عبث ہے یہ صوفی و ملا کی جنگ۔ مولوی صوفی کو نہ مانے، صوفی مولوی کو نہ مانے، تو یہ جنگ بیکار ہے آپس میں دونوں کی۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، دونوں کا رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو علم تصوف کوئی عجمی چیز نہیں ہے، علم تصوف خالص مکی و مدنی چیز ہے۔ جو علم شریعت وہاں سے ملا مکی اور مدنی علیہ السلام سے، وہی علم اخلاق وہاں سے ملا ہے۔ امام ابو القاسم علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا رسالہ قشیریہ کافی مقبول ہے، فرماتے ہیں کل شریعت غیر مؤیدۃ بالحقیقہ فغیر مقبول، وکل حقیقت غیر مقیدۃ بالشریعہ فغیر محصول۔ شریعت کی ہر وہ بات جس کی تائید تصوف سے نہ ہوتی ہو وہ غیر مقبول ہے، اور حقیقت یعنی طریقت کی وہ بات جو شریعت کے دائرے سے ہٹ جائے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی تصوف کی بات اگر شریعت سے ہٹ کر کی جائے گی تو وہ تصوف کی بات نہیں چلے گی، اور ایسے ہی شریعت کی بات اگر حقیقت سے ہٹ کر کی جائے گی تو پھر اس کی تائید نہیں کی جائے گی۔
امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل طریقۃ ردتہ الشریعۃ فہو زندقۃ و الحاد، طریقت کی ہر وہ بات جو شریعت کے خلاف ہو وہ زندقہ ہے اور کفر ہے۔ ایسے ہی آپ نے دیگر جگہوں پر بھی لکھا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض جہلا جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے طریقت اور چیز ہے، محض ان کی کم فہمی ہے۔ طریقت بے شریعت خدا کے گھر مقبول نہیں، طریقت بے شریعت خدا کے گھر مقبول نہیں۔ صفائی قلب کفار کو بھی حاصل ہوتی ہے، قلب کا حال مثل آئینہ کے ہے، آئینہ زنگ آلود ہے تو پیشاب سے بھی صاف ہو جاتا ہے اور گلاب سے بھی صاف ہو جاتا ہے، لیکن فرق نجاست و طہارت کا ہے۔ ولی اللہ کو پہنچانے کے لیے ولی اللہ کو پہچاننے کے لیے کسوٹی اتباع سنت ہے۔ جو متبع سنت ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور اگر مبتدع ہے پھر بھی صفائی قلب کا دعویٰ ہے تو محض بیہودہ ہے۔ خرق عادات تو سب سے زیادہ دجال کو حاصل ہوں گے، یعنی کوئی کرامت کر کے دکھانا، کوئی کرتب کر کے دکھانا، یہ تو سب سے زیادہ دجال کر کے دکھائے گا۔ بارش برسا کے دکھا دے گا، وہ تو اناج اگا کے دکھا دے گا، جنت جہنم دکھا دے گا۔ تو کرتب بازی اور خرق عادت چیزیں مقصود نہیں ہیں، مقصود اتباع سنت ہے۔ تو اس میں بڑی اہم بات جو فرمائی دل مثل آئینہ کے ہے، اور واقعتاً دل کی مثال اکثر صوفیاء نے آئینے سے ہی تشبیہ دی ہے۔ اس کی بڑی حکمت کیا ہے دل کو آئینے سے تشبیہ دینے کی حکمت؟ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع سے لکھا ہے کہ نفس کی مثال کپڑے کی ہے اور دل کی مثال آئینے کی ہے۔ دل وہ تجلیات محل رب ہے، رب کی تجلیات کا محل ہے، اور اللہ جب اسے اپنی تجلیات کا، انوارات کا، محبت کا محل بنائے ہیں تو پھر اس کو ایسا نہیں بنائیں گے کہ اس میں کسی اور کو بھی جگہ ملے، وہ اپنے لیے خاص کریں گے، چونکہ وہ پارٹنرشپ پسند نہیں کرتے، تو دل کو ایسا بنائیں گے نہیں کہ اس میں کسی اور کی گنجائش ہو۔ تو اب دل کے بارے میں آئینے کی جو تشبیہ دی جاتی ہے اسے حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو حدیث میں ہے کہ دل پر کالا نقطہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ دل پر جو کالا نقطہ بیٹھتا ہے تو یہ کون سے دل پہ بیٹھتا ہے کالا نقطہ؟ انسان کے بائیں پہلو میں جو لوتھڑے والا گوشت والا جو دل ہے اس دل پہ کالا نقطہ نہیں بیٹھتا ہے، ورنہ تو بڑے بڑے زانی شرابی فاسقوں کا بھی ہارٹ آپریشن کیا جائے گا تو ان کا دل کالا نہیں رہے گا، نارمل جیسا ہے ویسے ہی رہے گا ان کا دل۔ تو اتنے بڑا گنہگار ہے تو پھر کالا دل ہونا چاہیے اس کا۔ آج تک کسی ڈاکٹر کی رپورٹ ہی نہیں آئی کہ بھئی فلاں کرکٹر کا فلاں کا آپریشن کیا گیا، دل بہت کالا تھا اس واسطے وہ ایسا ہو گیا، کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ دراصل دل کالا ہونے کا مطلب ہے ایک ظاہری دل ہوتا ہے جو جسم والا گوشت کے لوتھڑے والا ہوتا ہے، اس دل کا بھی ایک دل ہوتا ہے جس میں اللہ کی محبت سماتی ہے، اس دل کی بھی ایک روح ہوتی ہے، اس روح پر کالا نقطہ بیٹھتا ہے۔ ورنہ تو ہم دیکھیں جیسے ہم بولتے ہیں کہ بھئی میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، تو یہ کون سے دل میں آ رہی بات؟ گوشت کے لوتھڑے والے دل میں، اس میں تو صرف خون آتا ہے، باتیں کیسے آئیں گی اس میں؟ تو اس دل میں آنے کا مطلب اس دل کی ایک جان ہے، ایک احساس ہے، اس احساس میں وہ چیزیں آتی ہیں۔ تو دل کی مثال آئینے سے تشبیہ دینے میں یہ ہے کہ جو بھی گندگی ہوتی ہے وہ دل پر بیٹھتی ہے، دل میں نہیں بیٹھتی۔ چنانچہ آئینے پر گندگی ہوتی ہے، آئینے میں گندگی نہیں ہوتی۔ آئینے کو اگر صاف کرنا ہو اوپر سے کپڑا لے کے پوچھ دیں، ٹشو لے کے پوچھ دیں، کاغذ لے کے پوچھ دیں، صاف ہو جائے گا، اس واسطے کہ آئینے کی جمودت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی باہر کی چیز سرایت نہیں کر سکتی، اندر جا نہیں سکتی، جو بھی گندگی بیٹھے گی اوپر بیٹھے گی بس۔
اس واسطے قلب کی صفائی آسان ہے، اسے پوچھنا آسان ہے، کپڑے سے صاف کر دو صاف ہو جائے گا۔ اس لیے قلب پر ذکر کا بھی اثر پڑتا ہے، فکر کا اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے، ان سب سے بھی قلب مزکا مصفا مجلا ہو جاتا ہے۔ تو دل کا بن جانا آسان ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے دل سدھر گیا تو ساری چیزیں سدھر جائیں گی، اس کا سدھرنا آسان ہے۔ بمقابل نفس کے، نفس کی مثال کپڑے کی ہے، کپڑے پر دھول نہیں لگتی ہے، کپڑے میں گندگی سرایت کر جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی گندگی، کوئی غلاظت اگر کپڑے کو لگے تو آپ آئینے کو جس طرح صاف کرتے ہیں ویسا کپڑے کو صاف کریں گے تو کپڑا صاف نہیں ہوگا۔ اسے صاف کرنے کے لیے پانی میں بھیگنے ڈالو، سرف ڈالو، صابن سے دھو، 3 مرتبہ نچوڑو، پہلا پانی صاف کرو۔ تو یہ جو نفس ہے، نفس کی مثال کپڑے کی ہے، اتنا جلدی یہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو بعض بزرگوں سے ہم نے سنا ہوگا کہ ذکر بھی کرو تو کسی اللہ والے کی نگرانی میں ذکر کرو، یہ بولنے کی وجہ یہی ہے کہ ذکر کا اثر قلب پر پڑتا ہے، نفس پر نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ سے جب بندہ ذاکر ہوتا ہے تو ذکر کے اثرات کی وجہ سے قلب میں حرارت آتی ہے، حرارت کی وجہ سے کیفیات بننا شروع ہوتی ہیں۔ اب کیفیات جب بنیں گی تو انسان کو غیبی آوازیں بھی آئیں گی اور غیبی شخصیات بھی نظر آئیں گی اور خواب بھی اچھے نظر آئیں گے، تو اس سے وہ یہ سمجھے گا کہ میں اللہ کا ولی ہو چکا ہوں۔ ولایت کے لیے قلب کا بننا کافی نہیں ہے، ولایت کے لیے نفس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ وہ نفس کی پاکی حاصل نہیں ہوئی، تکبر اندر ہے، حسد اندر ہے، کینہ اندر ہے، یہ سب چیزیں نفس کی خاصیات ہیں، یہ دل کی خاصیات نہیں ہیں۔ تو چونکہ ذکر کے اثرات سے بندے کے اندر وہ نورانیت آ گئی تو بندہ خود کو ولی سمجھ کر تکبر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ اس کا نفس ابھی بیمار رہتا ہے۔ تو ذکر بھی بزرگوں کی نگرانی میں کرنے کے لیے ہدایت اسی واسطے دی جاتی ہے۔ تو یہاں بتانا صرف یہ ہے کہ دل کی مثال تشبیہ آئینے سے دی گئی، اس کی خصوصیت کیا ہے، اور نفس کی جو تشبیہ ہے وہ کپڑے سے دی گئی، اس کی خصوصیت کیا ہے۔ تو تزکیہ نفس کا لفظ ہم نے سنا ہوگا، تزکیہ قلب کا لفظ سنا نہیں ہوگا، کیونکہ تزکیہ کا تعلق قلب سے نہیں ہے، نفس سے ہے، تو تزکیہ نفس بولتے۔ نفس کا تزکیہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، قلب کی صفائی بولتے، صفائی آسان ہے، تزکیہ زیادہ مشکل ہے۔ تزکیہ دراصل زکا یزکی سے ہے، ذبح کرنے کے معنی میں آتا، اتنا کہ 3 رگیں تو کم از کم کٹ جائیں کہ اندر کا پورا گندا خون نکل جائے۔ اس واسطے سلوک میں بھی بعض گناہ ایسے درجے کے ہوتے ہیں جو 3 رگیں جن کا کٹنا ضروری ہوتا ہے، ان رگوں کا کٹے بغیر خون نہیں نکلتا، جانور حلال نہیں ہوتا۔ ایسے ہی نفس کی وہ 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہوتا ہے، جن میں سے ایک اہم رگ ہے نفس کی، وہ کبر والی، یہ کٹے بغیر اس کے اندر کا خون نہیں نکلتا، اس کے بغیر آدمی پاک نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اجازت اور خلافت کے مرحلے سے بھی بندہ پار ہو جاتا ہے، لیکن وہ رگ ابھی کٹی نہیں ہوتی ہے، کبر میں مبتلا رہتا ہے۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوا کہ علم، عمل اور اخلاق اور اخلاص یہ سب چیزیں عین کتاب و سنت ہیں۔ جاہل اور بے عمل صوفیہ کی بےہدہ باتوں کا نام تصوف نہیں ہے، اس لیے علم تصوف کو دین و شریعت کا اہم علم سمجھنا چاہیے، یہ دین و شریعت سے ہٹی ہوئی کوئی بات نہیں ہے۔